بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ ابواب الملاحم کے ذیل میں ترجمۃ الباب ہے باب فی ذکر البصرۃ، یعنی حدیث شریف میں جو لفظ بصرہ وارد ہوا ہے اس کا بیان، چاہے اس سے وہ قریہ مشہورہ مراد لیا جائے جو اس نام سے معروف ہے، یا جو بھی ہو لفظ حدیث میں وارد ہونے والا بصرہ۔ روایت محمد ابن یحییٰ ابن فارس کے حوالے سے مسلم ابن ابی بکرہ فرماتے ہیں کہ سمعت ابی یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ناس من امتی بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكسر اهلها وتكون من امصار المهاجرين۔ قال ابن يحيى قال ابو معمر ويكون من امصار المسلمين، فاذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق، فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء۔ اس روایت میں ذکر فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اس میں بغداد میں شروع میں مسلمانوں کے آباد ہونے اور ان کی کثرت کا تذکرہ ہے، اور پھر آخر میں بغداد کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ ہے۔ سنیے گا، حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایک نشیبی زمین میں قیام کریں گے جس کا نام بصرہ ہوگا، ایک نہر کے کنارے پر، جس نہر کا نام دجلہ ہے۔ دجلہ چونکہ بغداد میں ہے نہ کہ بصرہ میں، لہذا اس حدیث شریف میں یہی کہا جائے گا کہ بصرہ سے مراد وہ مشہور اور معروف بصرہ نہیں ہے بلکہ باب بصرہ جو بغداد میں ہے۔ اس نہر پر ایک پل ہوگا، اس شہر کی آبادی بہت زیادہ ہوگی، مسلمان وہاں بہت ہوں گے، اور مہاجرین کے شہروں میں سے وہ ایک شہر ہوگا۔ دوسرے راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے شہروں میں سے ہوگا۔ پھر اس میں ایک انقلاب آئے گا، اس انقلاب کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ جب بعد کا زمانہ آئے گا تو اس پر بنو قنطراء آئیں گے، یعنی تاتار مقابلے کے لیے، چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھ والے، یہاں تک کہ وہ آ کر اتریں گے اور قیام کریں گے نہر دجلہ کے کنارے پر۔ جب بنو قنطراء مقابلے کے لیے آئیں گے تو اس شہر کے مسلمان تین فرقوں میں بٹ جائیں گے، یتفرق اہلها ثلاث فرق، تین فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک فرقہ اور جماعت تو ایسی ہوگی جو بیلوں کی دمیں سنبھالنے میں مصروف ہو جائیں گی اور جنگل کو لازم پکڑ لیں گی، مطلب جہاد سے بچ بچا کر اپنی زراعت میں مشغول ہو جائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے، مطلب انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملے گی۔ دوسری جماعت، اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے جو کچھ وہ اس کو لے لیں گے، یعنی کفر اور ارتداد کو۔ وَكَفَرُوا آیا نا کہ يَأْخُذُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَكَفَرُوا۔ تیسری جماعت جو اپنے بچوں اور عورتوں کو اپنے پیچھے گھروں میں چھوڑ کر
ان سے یعنی بنو قنطورہ سے جا کر جہاد کریں گے اور وہ شہید ہو جائیں گے۔ بنو قنطورہ یہ نام ہے ترک کا، ترک کے جو جد امجد تھے، سب ترک اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی سنیے کہ ایک قضیے کا حدیث شریف میں صراحتاً تذکرہ ہے، نام بصرے کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بغداد ہے، نفس بصرہ نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ دجلہ اور اس کا پل بغداد میں ہے نہ کہ بصرہ میں، اور بغداد شہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس ہیئت پر، جس ہیئت پر ابھی ہے، نہیں بنا تھا۔ وہ شہر نہیں تھا حضور کے زمانے میں، بلکہ وہ قریہ تھا۔ آزو بازو مضافات بصرہ کے تھا اور منسوب اس کی طرف تھا۔ حضور نے معجزے کے طور پر خبر بھی دے دی ہے اس کے بننے کی، اسی لیے تو استقبال کا صیغہ استعمال فرمایا کہ وہ مسلمانوں کا بڑا شہر ہو جائے گا اور اس میں آبادی بہت ہوگی۔ اور یہ بھی ہے کہ ترک بصرہ میں لڑنے مارنے کے لیے اس کیفیت مخصوص سے جو ذکر ہوئی، یعنی یہ ذکر کیا جا رہا ہے اس میں کہ جو ترک لوگ ہیں وہ بصرہ میں لڑنے مارنے کے لیے اس خاص کیفیت سے نہیں آئے، بغداد میں البتہ آئے ہیں، جیسے کہ معروف و مشہور ہے۔ تو ترک بصرہ میں اس کیفیت سے جو حدیث میں ذکر کی گئی نہیں آئے۔ تو صاحب فتح الودود بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد، بصرہ سے مراد بغداد ہے۔ اچھا، یہ جو فرمایا گیا کہ 3 جماعتوں میں بٹ جائیں گے، علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خبر دی تھی ویسے ہی ہوا ماہ صفر سن 656 ہجری میں کہ وہم الشہداء۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دجلہ یہ بغداد میں ہے اور ایسا واقعہ بصرہ میں کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن وہاں باب البصرہ ہے، اس لیے بغداد کا نام بصرہ کے نام سے رکھ دیا گیا۔ اور یہ واقعہ بغداد میں معتصم باللہ العباسی کے زمانے میں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد روایت ہے عبداللہ ابن الصباح کی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا انس ان الناس يمصرون امصارا وان مصرا منها يقال لها البصرة او البصيرة فان انت مررت بها او دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ شہر بنائیں گے، بہت سارے شہر بنائیں گے، یمصرون امصارا جمع، لوگ بہت سے شہر بنائیں گے، ان میں سے ایک شہر ایسا ہوگا جس کو بصرہ کہا جائے گا۔ اگر تیرا اس پر گزر ہو تو اپنے آپ کو اس کی کھاری زمین سے اور اس کے مقام قلاع سے بچا لینا۔ قلاع اور قلاع دونوں طرح منقول ہے، بر وزن کتان اور قلاع بر وزن کتاب۔ قلاع گودی اور بندرگاہ کو کہتے ہیں،
اور بصرے میں قلعہ ایک جگہ کا نام بھی ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں اپنے آپ کو اس کی کھاری زمین، اس کے مقام قلعہ سے بچانا، اور اس کے بازار اور وہاں کے باب امراء سے، امراء کے باپ سے۔ زواحی آپ کو معلوم ہے زاحیت ان کی جمع ہے، شہر کے باہر کا کھلا ہوا حصہ، اور بصرہ میں ایک جگہ کا نام بھی ہے۔ وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا، یعنی اس کے کناروں کو، جس کا نام زواحی ہے، اس کو پکڑ لینا، اس میں تم بس جانا، اس میں سکونت اختیار کر لینا۔ زمین کے ظاہر اور جو کھلی ہوئی زمین ہے اس کو۔ اچھا، بعضوں نے اس سے مراد پہاڑ بھی لیا ہے کہ گوشہ نشینی اور کنارہ کشی اختیار کر لینا، اور آگے آپ ان جگہوں سے بچنے کی وجہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہاں پر خسف اور قذف دونوں ہوگا، یعنی نیچے سے لوگ دھسیں گے اور آسمان سے پتھر برسیں گے، اور رجف یعنی زلزلے واقع ہوں گے، اور مسخ بھی ہوگا کہ لوگ رات ہو جائے گی اور صبح کے وقت میں بندر اور خنزیل کی شکل میں اٹھیں گے، یعنی ان کے جوان لوگ بندر بن جائیں گے اور بڈھے لوگ سور بن جائیں گے۔ اس حدیث شریف میں معروف بصرے کا تذکرہ ہے کہ مسلمان اس کو بنائیں گے اور آباد کریں گے۔ بصرہ شہر جس جگہ آباد ہے اس کو حضرت عتبہ ابن غزوان نے سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں فتح کر کے شہر بنایا تھا، اور اس کے فتح کرنے کا تذکرہ شمائل ترمذی کی روایت میں بھی ذکر کے طور پر آیا ہے، ضمناً آیا ہے۔ حدیث میں خسف اور مسخ کا ذکر ہے، دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خسف و مسخ قدریہ میں ہوگا۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بصرہ میں خسف و مسخ کے وقت فرقہ قدریہ کے لوگ ہوں گے۔ ان جگہوں میں خسف وغیرہ ان کی خباثت کی وجہ سے ہوگا، بازاروں میں وہ جو خباثت کریں گے، غفلت کی وجہ سے ہوگا، کثرت لغو اور ان کے عقود میں فساد کی وجہ سے ہوگا، اور بادشاہوں وغیرہ کے دروازوں پر کثرت ظلم کی وجہ سے یہ سب عذاب آئے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے ہی یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ وہاں اشارے کے طور پر کہ فرقہ قدریہ وہیں نشو و نما پائے گا، خسف و مسخ اس امت میں انہی لوگوں میں ہوگا۔ اس حدیث کو ابن الجوزی نے موضوعات میں ذکر کیا ہے، لیکن مصنف کے تخریج سے ہٹ کر دوسرے طریقے سے، بطریق ابی یعلا الموصلی۔ لہذا اس حدیث پر اس اعتبار سے دوسرا کلام بھی ہے۔ اس کے بعد روایت محمد ابن مثنیٰ کی آ رہی ہے، وہ اپنی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انطلقنا حاجین فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة قلنا نعم قال من يضمن لي منكم أن يصلي في مسجد العشار ركعتين أو أربعا ويقول هذه لأبي هريرة سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث في مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم قال أبو داود هذا المسجد مما يلي النهر۔ صالح ابن دینار تابعی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے تھے ہم حج کرنے کو
بصرہ سے مکہ گئے، اچانک وہاں ایک شخص کھڑا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے شہر کی ایک جانب میں ایک بستی ہے جس کا نام ابلہ ہے؟ یہ بصرہ کے قریب ایک مشہور قریہ ہے، تم جانتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو یہ ذمہ داری لیتا ہے میرے لیے تم میں سے کہ وہ نماز پڑھے گا میرے لیے میری نیت سے، مجھ کو ثواب پہنچانے کی نیت سے مسجد عشار میں 2 رکعت یا 4 رکعت، اور یہ کہے گا کہ اس کا ثواب ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ عشار مسجد کا نام ہے جو ابلہ میں ہے، اس میں برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک مسجد عشار سے قیامت کے دن شہداء کو اٹھائیں گے، نہیں اٹھیں گے قبروں سے، یا مرتبے میں 7 شہیدوں بدر کے ان کے علاوہ، یعنی بدر کے شہداء کے ساتھ ان مسجد عشار والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں اٹھے گا۔ یہ اس جماعت کی بہت بڑی تعریف ہے کہ انہیں بدر کے شہیدوں کے برابر قرار دیا جا رہا ہے جو مسجد عشار میں نماز پڑھتے ہوں گے، اور یہ معلوم نہیں کہ وہ اس امت کے شہیدوں میں سے ہوں گے یا اگلی امتوں میں سے۔ جب یہ مسجد اتنی فضیلت اور شرف والی ہے تو اس میں نماز ادا کرنا یہ فضیلت عظیمہ اور ثواب عظیم رکھتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدس مقاموں میں نماز ادا کرنا، عبادت کرنا فضیلت کا باعث ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت بدنیہ کا ثواب چاہے کوئی زندہ ہو یا مردہ اس کو پہنچانا جائز ہے، اور وہ ثواب پہنچتا ہے۔ اکثر علماء اسی بات پر ہیں۔ عبادت مالیہ کا ثواب بخشنا یہ تو بالاتفاق جائز ہے۔ مصنف نے مسجد العشار کا تعارف بھی کروایا کہ نہر فرات جو بصرہ میں ہے اس کے متصل ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ بھی استدلال اور جواز کو ثابت کیا ہے کہ الاہداء الی الحی، کوئی عبادت کر کے اس کا ثواب زندے کو پہنچانا، جیسے یہاں حضرت ابو ہریرہ زندہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی نماز پڑھ کر مسجد عشار میں نماز پڑھ کر مجھے ثواب پہنچانے کی کوئی نیت کرنے کی ضمانت لیتا ہے۔ اسی سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ اگر کوئی عمر حج کے لیے چلا جائے اور وہاں کسی زندہ کی طرف سے طواف کر کے اس کے لیے ثواب کی نیت کر لے تو یہ بھی درست ہے۔ مالی عبادات کا ثواب پہنچانے میں تو کسی کو کوئی کلام نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی استنباط ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے جو قربانی کی تھی وہ بھی اسی قبیل سے تھی، اسی لیے وہ لوگ حضور کی قربانی اور ہمارے آج کے سبق کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ طاعات بدنیہ کے ثواب کا اہداء کیا جا سکتا ہے۔ دارقطنی میں ایک روایت آئی، من البر ان تصلی لہما مع صلاتک۔ امام نووی نے اذکار میں اس بات کو نقل کیا ہے اجماعی طور پر کہ دعا نفع دیتی ہے۔ البتہ قرآن کریم کے پڑھنے کے ثواب میں اختلاف ہے۔ مشہور مذہب شافعی میں تو یہ ہے کہ وہ نہیں پہنچتا، لیکن امام احمد بن حنبل اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ ثواب پہنچتا ہے، جیسے کہ بدل کے حاشیے میں یہ بات موجود ہے۔ حج بدل، اس میں بھی اس قسم کی بحث آتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا ثواب دوسرے کے لیے مقرر کر سکتا ہے، صلاۃ و صوم ہو، صدقہ ہو وغیرہ ہو،
تو یہ بحث بھی یہاں بعض حضرات نے چھیڑی ہے مسجد عشار کی نماز پڑھنے کی ضمن میں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔